کام سے مجھے روک دیں، یہ اتھارٹی ہے اللہ کی، وہ دل سے مانتا ہو۔ میں ایک مثال دوں تاکہ یہ مثال زیادہ واضح ہو سکے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعْفُ اللَّحِيَّ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، تم داڑھی کو رکھو اور مونچھوں کو کٹوا دو، مونچھیں ہلکی کروا دو اور داڑھی تم رکھو، اس کو معاف کر دو۔ یہ حکم اللہ کے رسول کا سن کے، کیونکہ یہ حکم جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور ہم نے اطاعت کے لیے اعلان کر دیا کہ اطاعت کریں گے، تو کوئی آدمی اپنی داڑھی کو جب مونڈتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے روک دیں، اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے، پھر بھی وہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے رسول نے داڑھی کو رکھنے اور مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا ہے، پھر بھی وہ داڑھی کو کاٹتا ہے، بتانے والا اسے بتاتا ہے، غفلت سے اسے جگاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے کیا کر بیٹھے ہو، تم تو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، داڑھی کو مت کاٹو۔ وہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کے باوجود اس سمجھانے والے کی بات کو نہیں مانتا، بلکہ داڑھی کو پھر کٹواتا ہے، وہ داڑھی کو پھر منڈواتا ہے اور اسے اپنے اس گناہ پر، اپنے اس عصیان پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور نشانی بتا دیتا ہوں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اس پہ شرمندگی اسے نہیں ہوتی، اس کا یہ فعل فسق کہلاتا ہے اور ایسا کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ حضرات، اس بات کو اچھی طرح جاننے کے لیے جس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا وَعْفُ اللَّحِيَّ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، اس کو جب تک سیاق و سباق کے اندر رکھ کر نہ دیکھا جائے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ رسول اللہ کی نہیں، کسی کی بھی بات ہو، سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کی جائے گی تو بات سمجھ نہیں آیا کرتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں پورے سیاق و سباق کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں تشریف فرما ہیں تو دور سے کچھ لوگوں کو آپ نے آتے دیکھا۔ آپ نے جو ہی ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ نہ صرف غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے اپنے رخ کو پھیر لیا، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، دوسری طرف منہ کر کے آپ نے صحابہ سے پوچھا یا صحابتی من ہؤلاء الناس، صحابہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے دربار کی طرف آ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہؤلاء السفراء من فارس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفیر ہیں جو ایران سے تشریف لائے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے سفیروں کے احترام کا مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو آج میں دھکے دے کر ان کو اپنے دربار سے نکال دیتا۔ انہوں نے اپنے چہروں کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی انہوں نے اپنے چہروں کو مونڈ رکھا تھا، داڑیاں مونڈی ہوئی تھی، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاکذا امروا من ربہم، یا رسول اللہ ان کے رب نے ان کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں بادشاہ کو بھی رب کہتے ہیں، رب الاسرہ گھر کے سربراہ کو کہتے ہیں۔ ان کے بادشاہ نے انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو، پھر میرے بھی رب کا حکم ہے کہ تم داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو کٹوا دو۔ یہ کلمہ وَعْفُ اللَّحِيَّ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ اس موقع پہ کہا تھا۔ خدا لگتی کہیے کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے مانتا ہو، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہو، لیکن محمد رسول اللہ کہیں داڑھی رکھ لو، وہ کہے کہ نہیں، میرے علاقے کا طریقہ اور فیشن یہ ہے، ہمارے دور کے لوگ داڑیاں نہیں رکھتے،
ہمارے خاندان میں داڑیاں نہیں رکھی جاتی ہیں، رسم رواج جس کے قائل نہیں ہیں، دنیا کے اندر کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، جو اپنی پسند بتائی ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں رسول اللہ آپ کا باقی باتوں میں کہنا مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کہنے ماننے والا، ایک نہ ماننے کا انکار کرنے والا مومن رہ گیا۔ لیکن یہ مانتا ہے کہ حکم تو ماننا چاہیے اللہ اس کے رسول کا، یہ انکار نہیں کرتا۔ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں مانوں گا پھر تو کافر ہو جائے گا۔ مانتا ہے ماننا چاہیے لیکن مانتا نہیں ہے، یہ فاسق ہو جائے گا۔ میں پورے درد کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں کہ فاسق کو جو سزائیں ملنی ہے، کم از کم سزا کیا ہے؟ فاسق کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اسے قرآن حکیم سمجھ نہیں آتا۔ کیا قرآن حکیم کا سمجھ نہ آنا چھوٹی سزا ہے؟ قبول کر لو گے؟ اور قرآن حکیم کہتے سمجھ نہیں آتا اور تم کو نہیں مجھے سمجھ آ جائے گا، تمہاری عقل کا دھوکہ ہے۔ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اسی کتاب مبین سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ فاسقوں کو یہ کتاب سمجھ نہیں آتی۔ یہ کتاب سمجھ نہ آئے، اس پہ عمل نہ کرو گے، یہ سزا گوارا کر لو گے؟ اور کل مر تو سب نے جانا ہے، اور قیامت کے روز سب نے کٹھے اس کے دربار میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اور آپ کو تو یہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پیاس تو بڑی لگی ہوگی، ہر شخص الاتش 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 پکارے گا، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، وہ پیاس پیاس پکار رہا ہوگا۔ تو وہاں پہ پانی کس کے پاس ہوگا؟ اس حوض کوثر پہ کون ساقی کوثر ہوگا؟ محمد رسول اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ آپ کو پیاس لگی ہو اور بھاگے ہوئے جائیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کا امتی آ گیا، مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے ذرا پانی دیجئے، اور رسول اللہ دیکھیں کہ تم نے تو داڑھی منڈی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو پیاسا چھوڑ کے رسول اللہ اگر منہ دوسری طرف کر لیا، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا، پھر کیا کرو گے؟ بس مجھے یہ آپ کو سمجھانا ہے۔ انسان جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے، مانتا ہے اللہ اس کے رسول کا یہ بات ہے، مجھے ماننی بھی چاہیے، یہ بھی کہتا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے۔ گویا گناہ پر جو اصرار کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو کہے کہ دوسروں کو کیا پتہ، یہ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے، مجھے نہیں پتا، انہوں نے تو لوگوں کو پردے میں بند کر دیا ہے، داڑیاں رکھوا دی ہیں، ہم لوگوں کو آزاد کروائیں گے۔ جو اب پھٹ گیا ہے، جو پھٹا ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں، فجر بھی کہتے ہیں پھٹ جانے کو۔ اور جس نے باقاعدہ لوگوں کو منظم کر لیا، کٹھا کر لیا، ایسے شخص کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے تو ائمہ طاغوت کو باقاعدہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہے گناہ ہے، وہ بھی نافرمانی، ایک ہے گناہ پر اصرار ماننے کے باوجود، یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ فسق ہے کیونکہ گناہ پر اصرار کر لیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پھٹ جانا کہ میں کروں گا، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، مونڈوں گا داڑھی، کون مجھے منع کرے گا، یہ پھٹ گیا، یہ فاجر ہے۔ اور جو لوگوں کو منظم کر کے کہے کہ میں تمہاری داڑیاں منڈواؤں گا، کون روک سکتا ہے، میں تمہاری تنظیم بناتا ہوں، عورتوں کو پردے میں کون بند کرتا ہے، میں تمہاری تنظیمیں بنا کر تمہارا جلوس باہر نکلواؤں گی، اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اس طرح کی باتیں جو کرے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ میں بات سمجھا سکا؟
اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔